بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ایک آڈیو کلپ لیک ہو گیا ہے جو علی محمد خان کا ہے. انہوں نے جان بوجھ کر اس کو شیئر کر دیا ہے، اور جتنا بھی الیکٹرانک میڈیا ہے، چاہے جیو نیوز ہے، ARY ہے، اس پہ مسلسل ہر 1 گھنٹے کے بعد چلایا جا رہا ہے. یہ کہتے ہیں کہ خوشی کی لہر جو ہے نا حکومت میں دوڑ گئی ہے، اداروں میں دوڑ گئی. وہ کہنا چاہتے ہیں کہ یار ہم نے PTI کو جو ہے نا توڑنے کا پلان بنا رکھا ہے، لیکن PTI کو آپ کبھی بھی نہیں توڑ سکتے ہو. جتنا آپ اس کو چھیڑو گے، اس کو اور مضبوط کرو گے. عمران خان کا محبت آپ کسی کی دل سے نہیں نکال سکتے ہو، کیونکہ خان صاحب کے ساتھ لوگوں کا محبت ہے. پورا پاکستان کیا پورا دنیا خان صاحب کو چاہتے ہیں. اور آپ کبھی جو ہے نا اب دیکھے ڈی چوک میں کتنے شہادتیں ہو گئے، کسی میڈیا نے کوریج نہیں دیا ہے، کسی سیاسی بندے نے کوئی بات نہیں کیا اس کے اوپر. لیکن میں آپ کو بتاتا چلو کہ ایک چھوٹا سا کلپ پہ جو علی محمد خان کا ہے، یہ ساری نیوز چینلوں پہ چلایا جا رہا ہے. تو آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھ لیتے ہیں، میں آپ کے ساتھ بات کروں. اور گور صاحب اور یہ جو پھر واپس آئے ہیں، تو اگلی صبح انہوں نے پولیٹیکل کمیٹی کو بریفنگ دی کہ خان صاحب نے جو ہے وہ اجازت دی ہے کہ آپ اگر سنجانی بیٹھنا چاہتے ہیں تو بیٹھیں، سنجانی بیٹھ جائیں اور اس دوران نیگوسیشن کر لیں، 1-2 دن دیکھ لیں، اس کے بعد پھر فیصلہ کریں گے کہ ہمیں آگے جانا ہے یا کیا. اب یہاں تک تو یہ سچویشن تھی. میرا سب سے بڑا جو مجھے دکھ ہے اور افسوس ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے ایک تو اسپیسیفکلی ڈی چوک کا نہیں کہا تھا، اسلام آباد کا کہا تھا، اور اس بات کے بہت سے گواہ ادھر عدالت کے موجود ہیں، کیونکہ اس کے بعد تو گور صاحب کی ملاقات ہی خان سے پھر نہیں ہو سکی. ان کی تو ملاقات ہی پھر 25 تاریخ کو ہوئی ہے. تو خان صاحب کی طرف سے، فاؤنڈنگ چیئرمین کی طرف سے، چیئرمین تحریک انصاف کو جو ڈائریکشن تھی وہ یہی تھی کہ آپ اسلام آباد پہنچیں. کوئی اسپیسیفک جگہ نہیں ہے کہ ڈی چوک ہے یا کشمیر ہائی وے ہے یا پشاور موڑ ہے، نو، بس اسلام آباد. تو جب خان صاحب نے پھر 25 تاریخ کو خود کہہ دیا کہ آپ سنجانی بیٹھ جائیں اور آپ وہاں پہ اگر نیگوسیشن ہوتی ہے تو کریں، وہاں گور صاحب نے یہ بھی بتایا کہ خان صاحب کو علم نہیں تھا. جب ان کو بی بی کا بتایا گیا کہ بی بی بھی تشریف لائی ہیں تو انہوں نے کہا کہ اچھا وہ بھی آئیں، تو ان کے علم میں نہیں تھا یہ، کیونکہ خان صاحب کو ساری انفارمیشن تو ظاہر اندر نہیں پہنچتی، ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ بھی آ رہی ہیں. بہرحال یہ جو خان صاحب کی ڈائریکشن تھی کہ سنجانی بیٹھ جائیں، اس کو میرے خیال میں 25 تاریخ کو ہی چیئرمین گور صاحب کو، سیکرٹری جنرل صاحب کو اسی وقت اعلان کر دینا چاہیے تھا. اس میں جو یہ ڈیلے ہوئی ہے نا، وہ کنونس کرنے کے لیے، کیونکہ وہ جب انہوں نے کہا کہ ہم نے بتایا تو بی بی صاحبہ شاید نہیں مانی، یا CM صاحب کو تو کنوے ہو گیا تھا، CM صاحب تو ایگری تھے کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے آگے. میرے خیال میں یہاں سے ایک اسٹریٹجک غلطی ہوئی ہے کہ جب خان صاحب نے اجازت دے دی تھی سنجانی بیٹھنے کی تو ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا. اب کس کو پتا تھا کہ آگے کیا ہوگا؟ نہ ہمیں پتا تھا، نہ بی بی کو پتا تھا، نہ گور صاحب کو پتا تھا، نہ CM صاحب کو کہ آگے اگر جائیں گے تو کیا ہوگا. کس کو پتا تھا کہ وہاں خون اشام جو ہے لوگ ہیں اور وہ گولیاں ماریں گے. انہوں نے تو ظلم کیا سو کیا، لیکن میرے خیال میں ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ ہمیں اپنے لیڈر کے حکم پہ عمل کرنا چاہیے تھا کہ انہوں نے جب آپ کو سنجانی کا کہا کہ آپ سنجانی میں بیٹھے تو وہاں ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے تھا. اور یہ 4-5 دفعہ گور صاحب پولیٹیکل کمیٹی کو، کل رات بھی انہوں نے اس پہ بریفنگ دی ہے، اور کور کمیٹی کو بھی انہوں نے یہ بتایا تھا بڑی تفصیل کے ساتھ. CM ہاؤس میں بھی جو ایک پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں CM بھی تھے، اس میں سب تھے، بی بی صاحبہ بھی شاید اس میں موجود تھی. تو اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ خان صاحب کا یہ حکم تھا کہ آپ سنجانی بیٹھ جائیں. اب میرے خیال میں پولیٹیکل جو ہماری لیڈرشپ ہے، جو مین اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو آئندہ سے یہ خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ یہ جو غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے، یہ چیزیں دیکھیں، یہ غلطیاں کسی بھی بنیاد پہ اس کا جواز نہیں ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے. انہوں نے تو ظلم کیا ہے. آپ ایک گولی بھی نہیں چلا سکتے، چہ جائے کہ کسی کو مارنا خدا نخواستہ، وہ بھی دارالحکومت میں، لیکن ہمیں ان کو یہ موقع نہیں دینا چاہیے تھا. اگر ہمارے پاس آپشن تھی، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ تھی، یہ تو پھر اگلے دن پتہ لگا 26 تاریخ کو جب یہ پولیٹیکل کمیٹی کو محترم گور صاحب نے بریفنگ دی. تو آئندہ سے ہمیں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ گور صاحب یا جو بھی ہمارے عہدیدار ہیں، راجہ صاحب ہیں، ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. خان صاحب